اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے، بہت سارے خیالوں سے بچو۔ فرمایا بعض گمان بھی، بعض خیال بھی گناہ ہیں۔ کیسے بچیں؟ فرمایا ولا تجسسوا، یہ جاسوسی چھوڑ دو، یہ کسی کی باتوں، چھپی ہوئی باتوں کو تلاش کرنا چھوڑ دو۔ اس سے تم گمانوں سے بچو گے، وسوسوں سے بچو گے، خیالات سے بچو گے۔ نفسیاتی طور پر جو لوگ پاک صاف ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی مطمئن ہوتی ہے۔ بہت زیادہ مال، دولت، وجاہت، شہرت کے باوجود جو لوگ نفسیاتی طور پر کسی میل کچیل کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی طور پر، وہ ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی کمزور، بے چین اور بے سکون رہ جاتے ہیں۔ زندگی میں گمان، سوچ، اپنی نفسیات کو ہمیشہ اچھا رکھیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو الجھاؤ کا شکار نہ ہونے دیں۔ جس آدمی نے سکون لینا ہے اس نے بھی یہاں سے لینا ہے، اپنے اندر سے۔ جس نے مطمئن ہونا ہے اس نے بھی خود بخود ہی ہونا ہے، اور جس شخص نے بے سکون رہنا ہے اس نے بھی خود بخود ہی رہنا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مطمئن زندگیاں فراہم کی، اطمینان بخش رویے حضور نے دیے۔ آپ غور فرمائیں گے کہ غریب ترین صحابہ بھی جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیفیت کیا ہے تو وہ کہتے تھے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں نبی کریم کا غلام بنا دیا ہے۔ اب ہم خود اپنے آپ کو اتنا نفسیاتی طور پر کمزور کر لیتے ہیں، سوچ سوچ کے کہ فلانا بڑا ہو گیا ہے، میں چھوٹا رہ گیا ہوں، فلاں آدمی آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہ چیز انسان کو کمزور کرتی ہے۔ انسان اگر یہ تصور کر لے کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے، اسے سکون نصیب ہوتا ہے، پھر نفسیاتی مسائل ختم ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو کالا جادو ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں جن کی بھابھی انہیں نظر لگا دیتی ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دکان کے آگے کوئی تعویذ پھینک جاتا ہے۔ بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے کمزور ہو گئے کہ سانپ سے ڈرتے ڈرتے رسیوں سے بھی ڈرنا شروع کر دیا۔ رسیوں سے، وہ جی میں صبح کل چل رہا تھا تو میرے پیچھے کوئی چل رہا تھا تو میں نے کہا سایہ ہوگا آپ کا، وہی ساتھ چلتا ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، اسے یاد کر لیں، بڑا نفع دے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا نقصان کرنا چاہے تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو تیرا نقصان ہو نہیں سکتا۔ ختم ہو گئی بات۔
باہر آ جائیں اس چیز سے. اور فرمایا سارے زمانے کے لوگ مل کر تیرا نفع کرنا چاہیں تو جب تک اللہ نہ چاہے وہ تیرا کوئی نفع کر نہیں سکتے. نقصان بھی اللہ کی مشیت پہ ہے، نفع بھی اللہ کی رضا پہ ہے. تو پھر آپ بلا وجہ لوگوں کو دیکھ کر ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ پریشانی کاہے کی ہے؟ آزمائش کس بات کی ہے؟ اپنے آپ کو سکون دیں، اپنے آپ کو مطمئن کریں، کہیں رب بڑا ہی مہربان ہے، اس نے جہاں اچھا سمجھا ہے وہاں اس نے مجھے رکھا ہے. اپنے ذہن کو اطمینان دیں، سکون دیں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ میں آپ کو شکوہ نہیں ملے گا کہیں بھی. حضور یتیم پیدا ہوئے، کتنی دفعہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور روئے ہوں کہ میرا باپ ہوتا تو ایسے ہوتا، میری اماں ہوتی تو ایسے ہوتی. ہم روز نہیں روتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری آزمائشوں میں گزاری. کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھے اور فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے دکھ سناؤں؟ ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے. ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمجھی ہمیں دینی. ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے، سکون میں رکھنا چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں، اطمینان دیں، کہیں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا کرتا ہے. پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے. فطری طور پر جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہیں. تو بات کو یاد رکھیں کہ زندگی میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب کریم نے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے، کمال ہی. حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی تو ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، مومنوں کی ماں. بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے ہاتھوں والی، ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بھی بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو اس کے کان بڑے ہیں تو اس کے ہاتھ کیسے ہیں. تو کہا لمبے ہاتھوں والی. تو وہ پریشان ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے. کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے لمبے ہاتھوں والی کہتے ہیں. تو حضور فرمانے لگے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ خوش ہونے والی بات؟ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا تو کہہ کہ رب نے لمبے ہاتھ اس لیے دیے ہیں تاکہ میں سخاوت زیادہ کر سکوں. میں سخاوت زیادہ، یہ جو میرا چہرہ ہے نا، یہ جو آپ کا چہرہ ہے، یہ آپ کی چاہت ہے کہ اللہ کی؟ فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے. تو اگر میرا موٹا ناک، میری چھوٹی آنکھیں، میری بڑی آنکھیں، میرے چپٹے کان، یہ میرے تو نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے. مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے. مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے. ہم اللہ کی چاہت پر پیار کر، یہ چاہت ہے اللہ کی، یہ چاہت ہے. تو اللہ کی چاہت سے محبت کر. تو پریشان ہو رہا ہے فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے، فلانے کا مکان بڑا ہے تو میرا چھوٹا ہے، فلاں بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا؟ بھئی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا. اللہ نے میرے لیے سائیکل پسند کی ہے، مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پہ بیٹھنا چاہیے. اس نے پسند کی ہے، اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہوں. تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں، زندگی میں سکون دیں. نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرب اس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے، وجہ ہی کوئی نہیں. لیکن جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے، اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا. تو ٹینشن کس بات کی، ڈپریشن کس بات کا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں. ہم پتہ کیا چاہتے ہیں؟ سارے میرے مطابق چلیں، پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. میرے ساتھ اگر 100 بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں. کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے. کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں، تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے. دونوں قسم کے لوگ ہیں نا جی. ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو 2 سیکیورٹی گارڈ بھی ہونے چاہیے. تیسرا کہتا ہے جی عجیب عجیب لگتا ہے، گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے، کسی بڑے
تو یہ ہر بندے کا مطالبہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کے مزاج کی رعایت کرنی ہے. جہاں تک آپ پیار کر سکیں آپ نے کرنا ہے. جہاں تک محبت کر سکیں آپ نے محبت. نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے, چھوٹے بچوں. حضور پاک سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم.